رات کا بازار تھا اور ایک حلوائی جو ہے وہ صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، لکڑی کے کھڑاؤں اس نے پہنے ہوئے تھے، تو کہا بابا جی آؤ ذرا بیٹھو. تو اس نے گرم گرم دودھ نکال کر کے بابا جی کو پیش کیا. صبح کا موقع تھا، اس نے پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو بھی کہا تیرا بھی شکریہ، اور فقیر آگے چل پڑا. بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی. یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا. تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا. اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تپڑ مارا. فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس آیا کر دیا. فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تپڑ مرواتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا. بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا. کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے. یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا. وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری. چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی. شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان سے منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی. فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے. لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی. کہا بلّہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی. کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے. لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے. جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی. یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ، ابھی تو رائے نہیں دے سکتا. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں. وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو اس لیے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، سفر میں کیسا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے. اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو اپنا سرتاج بنا لیتی ہیں، حضور سے نکاح کر لیتی ہیں، اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے. اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں. یہی مختصر گفتگو ہے اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آئے. قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا. لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے. انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا،
آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے عناوین سامنے رکھتی ہیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکثرت دیکھی ہوں، ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ 2 لمحوں کے لیے سوچتا ہے، غور و تأمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے، لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تأمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو ام المومنین نے کہا آپ پریشان نہ ہو، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو حضور کے یہ نمایاں 5 یا 6 وصف انہوں نے بیان کیے، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے ارد گرد کھینچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے، کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، آقا کریم کا اپنا عمل دیکھیے، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا، سل من قطعک وات من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے اگر کوئی 10 قدم پیچھے اٹھے گا تو میں 50 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تو کوئی 10 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا، تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، جو شخص یہ چاہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا، اسلوب دیا، جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا، تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے۔ اور صوفیاء نے تو زندگی بھر درس ہی یہی دیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے، تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا، لہروں کی زد میں آتا، تو ان کے دل میں ترس جاگا، تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا، پھر تیسری مرتبہ، 6-7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کے خدمت پر معمور مرید تھا پاس کھڑا تھا، حضرت اس نے 7 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں، تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑ دوں؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے، تو رشتہ دار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک اعتبار صدقے کا، افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، پھنس گیا، ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا، آج مصیبت میں آ گیا، اب اس کی آپ مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں،
تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے۔ تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، راستے کے اندر اذیتیں کھڑی کی تھیں، اوجریاں ڈالی تھی، کیا کیا مصائب نہیں کھڑے کیے تھے، آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے۔ لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر۔ تو یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اللہ اکبر۔ اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی، یہ وہ بدترین لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت اذیت پہنچائی تھی۔ ان میں ابن خطل تھا، اس کی لونڈیاں جو ہے وہ ارنبا اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے۔ ایک شاعر تھے کعب بن زہیر، تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے کسی کو بھی کعب بن زہیر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے قتل کر دینا ہے، سخت حکم دیا حضور نے۔ اب ابن خطل بھی مارا گیا، کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر کے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کاٹا گیا، اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی، لیکن یہ بھاگ گیا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نظروں سے کب تک بچتا رہے گا، آخر کسی دن تو ان کے ہتھے چڑھے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گی نہیں، چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، کدھر بھاگے گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، کہا کہ تو کسی طرح حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے، مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے۔ آرڈر بہت سخت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، اس نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں، اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں، اور اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ معاف کر دیں گے۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اس کو تو توقع بھی نہیں تھی، تو بولا کہ حضور جس زبان سے آپ کی ہجو کہتا رہا، آج اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ممبر بچھ لینے دو، لوگ بھی جمع ہو گئے، اور کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد کہا، جسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو امام بوصیری کا قصیدہ بردہ ہے، لیکن اس قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے جب انہوں نے قصیدہ مکمل کیا تو حضور نے چادر پیش کی، تو لیکن اس کا مشہور نام قصیدہ بانت سعاد ہے۔ تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو کہا ذرا سنیے، اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، لوگوں معافی مانگنے آیا تھا، یہاں آ کے پتا چلا نبی تو ہے ہی بندہ نواز۔ اور آگے کیا کہتا ہے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند سیف من سیوف الہند مسلول،
بے شک بغیر کسی شبے کے اللہ کا نبی نور ہے، ایسا نور جس سے زمانہ چمک رہا ہے، جس نور سے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے، صلابت میں، سختی میں ہندوستان کا لوہا معروف تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو حضور نے اس شعر میں اصلاح دی، کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ اللہ اکبر۔ تو جو دشمن تھے، جنہوں نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے کس قدر دامن رحمت کو شادہ فرمایا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حضور نے سلوک کیا، جس طرح معافی کا عام اعلان کیا، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یہ حضور کا ہی طریق ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، ہم اس نبی کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کی انا کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی ان دیواروں کے آگے، ان دیواروں کے اطراف میں کھڑا کر کے ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جو خون کے پیاسے تھے، جو چراغ حیات بجھا دینا چاہتے تھے، جب نبی علیہ السلام غالب آئے تو حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ تو پہلا حضور کا وصف جو ام المومنین نے بیان کیا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور دوسرا وصف بیان کیا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ضرورت مندوں کے آپ کام آتے ہیں۔ حضور اس وقت بھی لوگوں کے کام آتے تھے جب حضور کی عمر بچپنے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب ہو کے بھی غریب پرور تھے، ظاہری غربت، ورنہ تو حضور جیسا امیر کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں۔ حضور علیہ السلام کہ چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا آپ صحن حرم میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے عرض کرتے ہیں۔ تو لوگ صحن حرم میں جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت تھی 8 سال یا 9 سال، تو آقا کریم کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ آقا کریم کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے مس ہو رہی تھی، کعبے کی دیوار سے چھو رہی تھی، اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو حضور کے چچا نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے۔ تو کہتے ہیں لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اعلان نبوت جب ہوا تو کفار نے حضور کے خاندان کو شاب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ 3 سال تک محصوری کا زمانہ کاٹا، کھانا نہیں جانے دیتے تھے، پانی نہیں پینے کی ضروریات باہم نہیں پہنچنے دیتے تھے، معاہدہ لٹکایا تھا چمڑے کے اوپر لے کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ۔ تو کوئی غلہ بھی بیچنے آتا باہر سے، راستے میں خرید لیتے، ان تک غلہ بھی نہ پہنچنے دیتے۔ اہل حق کے لیے یہ مشکلیں شروع سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، جس میں قریش کو خاص طور پہ مخاطب ہو کر کے ماضی کی اس کہانی کو یاد دلایا، جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے تھے، تو کہا کہ وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے تھے۔ وَعَبْيَتْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کہا یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے ہیں، اور یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو یہ حضور کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور کا وصف بیان کیا گیا جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رزق کمانا 3 نیات کے استحضار کے ساتھ عین دین ہے، اگر وہ رزق حلال ہو، اور اگر وہ رزق حلال نہیں ہے
تو نیات جتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی بربادی ہے، یا جو ہے وہ رزق حلال ہے لیکن نیات اور ہیں جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا، تو پھر بھی سراسر بربادی ہے۔ ہم اس دنیا کے اوپر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کو پہچاننا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ ہم تو ایک مشق کر رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے، سویر سے شام وظیفہ حیات یہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کیا خوب کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم یوں ہی آئے نہیں ہیں۔ اگر رزق کمانا ہی مقصد حیات ہے تو یہ تو چیونٹی بھی کماتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، رزق اکٹھا کرتی ہے، برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ پھر کیا فرق ہوا ایک چیونٹی میں اور ایک انسان میں؟ پرندے کتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اگر یہی وظیفہ ہمارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اور ان کے درمیان؟ ہم اشرف کاہے کو ہیں، ہم افضل کاہے کو ہیں؟ ہمارے سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر وہی وظائف ہیں جو جانوروں کے ہیں، جو حشرات الارض کے ہیں، چوپایوں کے ہیں، وہی ہمارے وظائف ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ تو ہمارا کوئی اور وظیفہ ہے جسے ہم پہچاننا چاہیے۔ ہم اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو 3 نیات کے ساتھ رزق کمانا عین دین ہے۔ سب سے پہلی نیت جو ہمیں مستحضر ہونی چاہیے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، تاکہ میری ضرورت ظاہر ہے میرے ساتھ جڑی ہے، اگر کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے تاکہ میں سوال کی ذلت سے بچ سکوں۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل ہے۔ جو میرے زیر کفالت ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں بوڑھے، اور اگر بہن بھائی ذمے ہیں تو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، اور کوئی اور ان کو عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ان 800 احادیث کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیث۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ جب نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس تو بہت سارا مال وہ حضور کی خدمت میں ڈھیر کر دیتی ہیں کہ حضور اب یہ میرا نہیں رہا، آپ کا ہے، اور آقا کریم اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھتے، سب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا کہ بتکر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں۔ اللہ اکبر! مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ حضرت شاہ شاہاں، میر میراں، پیر پیراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی جتنے بھی ریاستیں، عبادتیں، دیگر اعمال وہ آدھے میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ پنجابی کا کلام پڑھ رہے تھے
تو مجھے حوصلہ ہو گیا میں بھی کوئی پنجابی کا شعر پڑھ لوں. تو اس پر ہمارے پنجابی شاعر بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا. وہ کھانے پہ لوگوں کو بانٹنے میں مہمان نوازی کے حوالے سے انہوں نے قلم توڑ دیا. اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں. تو کہا وَتَّقْرِ الضَّيْفَ، اور حضور کا ایک وصف بیان کیا ام المومنین نے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، صادق اور امین پہلے کہلائے. یہ کردار ہے. میں یہاں آپ سے عالی مرتبت سادات کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ بلڈر بھی ہیں. اگر کسی کو ٹھیکہ دیا جائے کہ یہ اتنا بڑا گھر بنانا ہے اور اس کی مدت دی جائے 1 سال، تو آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے. اتنا بڑا گھر بنانا ہے، 6 کنال کا، 10 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا گھر بنانا ہے اور 1 سال میں مکمل کرنا ہے. تو ہاں جی 1 سال میں کرنا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر لوں گا، اپنا حساب لا کے بتا دیتے ہیں. لیکن وہ آپ کو شروع ہی نہیں کرنے دیتا. 1 سال میں پہلے 8 مہینے وہ شروع ہی نہیں کرنے دیتا. تو آپ کہیں گے میرا وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، آپ تو روز لڑیں گے. اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا کام تھا. حضور کی ذمہ داری لگائی رب نے، اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس کل زندگی ظاہر حیات. لیکن 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا. 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا. اب ذرا دیکھیے، اور 13 سال مکے کے یہ بنیادوں کی کھدائی میں لگ گئے. صرف 10 سال حضور کو ملے اور 10 سال میں بھی 27 جنگیں لڑی ہیں. آپ کے پتہ نہیں کیا دفعہ ہے، جو اقدام قتل کی دفعہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے 302. تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں کہ اگر 302 کا ایک کیس لگ جائے کسی کے ساتھ، جھوٹا الزام بھی، تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے. اگر کسی پر قتل کا الزام ہی لگ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے. اور یہاں میرے حضور علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں میں. 63 برس کل زندگی. کام کیا ہے؟ اتمام دین، اسلام کا غلبہ. اللہ اکبر. اور اس کے میں 40 سال تک اعلان نبوت بھی نہیں حضور نے کیا اور 13 سال کھدائی میں گزار دیے. اب 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا. لیکن آپ کہیں گے کہ 40 سال کام کیوں نہیں کرنے دیا، 40 سال کیوں نہیں آغاز کرنے دیا؟ تو آئیے وہ 40 سال کتنے اہم ہے. جب حضور اعلان نبوت کیا تو سب لوگوں کو جبل صفا پہ بلایا اور بلا کے جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ قریبیوں کو پہلے آپ سمجھاؤ اور ان کو بلاؤ، تو ان کو تنذیر کرو. تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو. آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے. تو فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر مان لو اللہ ایک ہے. تو وقتی طور پہ انہوں نے گو انکار کیا. ابو لہب نے کہا تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، لیکن یہ وقتی طور پہ تھا. لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج جھوٹ کیوں بولے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مضبوط ان 40 سالوں نے کیا. تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے. اس لیے میں کتنی بھی اچھی تقریر کر لوں لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، میرا کردار اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو وہ معلوم ہوگا. تو میرے لفظ آپ سنیں گے، اس کی شاید لذت بھی لے لیں لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے. لیکن میرا اگر کردار مضبوط ہے تو میرے لفظ اتنے مضبوط نہ بھی ہوں. اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے.
تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، یہ حضور کی سیرت کی گواہی حضور کی زوجہ دے رہی ہے۔ کہتے ہیں سارا زمانہ مان جائے، بیوی نہیں مانتی، گھر والی نہیں مانتی، لیکن یہاں کہانی دیکھیے کہ حضور نے جب کچھ خدشے کا اظہار کیا تو یہ زوجہ محترم بول رہی ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث۔ حضور آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، صادق بھی آپ ہیں، امین بھی آپ ہیں۔ قریشی مکہ نے حضور کو صادق اور امین کہا۔ اور یہاں لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب حضور کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور آقا کریم پھر ہجرت فرما گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا عزم مصمم کیا تھا اور کہا کہ اگر بنو ہاشم اٹھے تو مل کے لڑیں گے، اگر خون بہا کی ضرورت پڑی تو مل کے دے دیں گے، اور سب حضور کے گھر کا محاصرہ کرنے آ گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کہا، علی صبح اٹھنا، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں دے کے مدینے چلے آنا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی، تو جو اس انتہائی حد تک پہنچ گئے تھے تو اولین فرصت کے اندر وہ اپنی امانتیں نکلواتے نا، پھر اس کے بعد اگلا قدم کرتے۔ آپ کسی پر دھاوا بولنے لگیں تو اس کے ہاں آپ کی امانتیں پڑی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی امانتیں تو طریقے سے نکلواؤں، لیکن قریش کو معلوم تھا جو بھی ہو جائے محمد عربی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے حضور کا امین ہونا، یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے حضور کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وتصدق الحدیث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں، ایک تو ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کے نعرے لگائیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ایک ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے تذکرے کریں، یہ بھی محبت کا ایک پیرایا ہے، رنگ ہے۔ لیکن حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا یہ رنگ کہ ہم آقا کریم کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اور آپ دیکھوں کہ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی؟ حضور سے پوچھا گیا علیہ السلام سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے، یعنی کوئی شخص جب صاحب اولاد نہیں ہوتا تو بڑا بہادر ہوتا ہے، مشکل میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، تھوڑی بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ بہادر ہو سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ کہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولیں تو پھر کس طرح ہم حضور سے دعوی محبت کر سکتے ہیں؟ تو مومن کی یہ شان ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا کے اس وصف کو اپنے اندر اتاریں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو، تمہارا کردار ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا
تے دل دا پڑدا کوئی